السلام علیکم میرے پیارے دوستوں اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورتی عطا فرمائی تھی کہ تاریخ انسانی میں آج تک لوگ آپ کے حسن کی مثال دیتے ہیں۔ شاعر اپنی شاعری میں حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے نیک اخلاق، ایمانداری اور اچھی تربیت کی وجہ سے آپ کے حسن میں اور بھی زیادہ اضافہ ہو گیا۔ کوئی بھی شخص اگر آپ کو پہلی نظر میں دیکھتا تھا تو آپ کے حسن کا قائل ہو جاتا تھا، لیکن آپ کی اسی خوبصورتی کی وجہ سے آپ کی زندگی بہت ہی مشکلوں سے گزری اور آپ کی خوبصورتی ہی آپ کی آزمائش کا سبب بن گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام تھا، جو خود ایک اللہ کے نبی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن آپ کی معصومیت کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام آپ سے بے انتہا محبت کرتے تھے، لہٰذا اسی وجہ سے آپ کے بھائیوں نے آپ سے حسد کرنا شروع کر دیا اور ایک دن اسی حسد میں آ کر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو کنویں میں دھکیل دیا اور گھر آ کر آپ کے بھائیوں نے اپنے بابا حضرت یعقوب علیہ السلام سے جھوٹ بولا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جنگلی بھیڑیوں نے کھا لیا ہے، لہٰذا اس پر حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کو لے کر روتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے کمرے میں چلے گئے۔ کئی عرصہ تک آپ یوں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں روتے رہے اور آپ اپنے بیٹوں سے ناراض رہے۔ ادھر ایک قافلہ جب اس کنویں کے پاس سے گزرا تو جب ان لوگوں نے کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان لوگوں نے کنویں سے آپ کو باہر نکال لیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ بہت ہی نہایت اور خوبصورت بچہ ہے، تو ان لوگوں نے سوچا کہ آپ کو مصر کے بازار میں ایک غلام کے طور پر بیچ کر ایک اچھی رقم حاصل کیا جائے۔ عزیز مصر نے جب آپ کو دیکھا تو آپ کی خوبصورتی سے وہ بہت ہی زیادہ متاثر ہوا اور ایک اچھی قیمت دے کر آپ کو خرید لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر وہ اپنے محل لے گیا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اس بچے کا اچھے سے دیکھ بھال کرو اور اسے ایک اچھی تربیت دو، اور اس وزیر کی بیوی کا نام حضرت زلیخا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں زلیخا کی نگرانی میں پلے بڑھے اور جوان ہو گئے۔ جب آپ بڑے ہو گئے یعنی جوان ہو گئے تو آپ کی خوبصورتی میں اور بھی 4 چاند لگ گئے اور آپ بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو گئے۔ آپ کی خوبصورتی کا عالم یہ تھا کہ جو بھی آپ کے چہرے کی طرف دیکھتا تھا وہ آپ کے چہرے سے اپنا نظر نہیں ہٹاتا تھا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دنیا کو بنایا گیا تب حسن کو 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا۔ ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماں کو دیا گیا اور دوسرا حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا گیا اور تیسرا حصہ پوری دنیا میں بانٹ دیا گیا۔ عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا آپ کی ایمانداری، اچھے اخلاق، سچائی اور خوبصورتی سے بہت ہی زیادہ متاثر ہوئی، لیکن ابھی اللہ تعالیٰ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا امتحان لینا تھا، اور ایک وقت ایسا آیا جب حضرت زلیخا آپ کی خوبصورتی میں اتنا زیادہ متاثر ہو گئیں کہ وہ آپ کے عشق میں مبتلا ہو گئیں۔ ایک دن زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے خوابگاہ میں بلایا اور اس کے بعد زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے اور اپنے نفس کے خواہشات کو ظاہر کیا۔ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی اور اللہ کا نام لے کر دروازے کی اور بھاگنے لگے۔ اس کے بعد زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگی۔ پیچھے سے پکڑنے کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پچھلا حصہ پھٹ گیا اور اس کے بعد جب حضرت یوسف علیہ السلام باہر نکلے
اور اس کے بعد پیچھے سے زلیخا بھی باہر آ گئی، اور جب اس نے اپنے شوہر کو دروازے پر کھڑا دیکھا تو وہ معصوم بن گئی، اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام پر غلط الزام لگانے لگی، لہٰذا اور زلیخا کہنے لگی کہ اسے سخت سے سخت سزا دیا جائے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کہا کہ نہیں، میں بے قصور ہوں، میں نے کوئی ظلم نہیں کیا ہے، میں بے گناہ ہوں اور زلیخا گنہگار ہے، تب زلیخا نے کہا نہیں، یوسف بچنے کے لیے یہ سب کہہ رہا ہے، میں تم سے جھوٹ نہیں بول رہی ہوں۔ اور اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی زلیخا کہنے لگی کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تب حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ کی اور دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، تب اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی مدد کی، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک ننھا سا پیارا سا معصوم بچہ جو بول نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے وہ بچہ بولنے لگا اور کہنے لگا کہ اگر کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف گنہگار ہے اور زلیخا بے قصور ہے، اور اگر کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو یوسف بے قصور ہے اور زلیخا گنہگار ہے۔ جب عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، اور اس کے بعد سچائی سب کے سامنے آ گئی، لیکن اپنی بیوی کی بدنامی کی وجہ سے وہ خاموش ہو گیا اور بات کو یہیں پر دبا دیا۔ یہ واقعہ آہستہ آہستہ پورے شہر میں پھیل گئی، اور اس کے بعد مصر کے لوگوں نے زلیخا پر طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیا اور کہنے لگے عزیز مصر کی بیوی خود اپنے غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی۔ ان چرچاؤں سے تنگ آ کر زلیخا نے ایک بہت بڑا اور شاندار دعوت رکھی، جس میں شہر کے بڑے بڑے رئیسوں کی بیوی کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ جب دعوت کا آغاز ہوا تب زلیخا نے ایک چھری اور ایک پھل سب لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے اور اسے کاٹنے کے لیے کہہ دیا۔ جب ساری عورتیں پھل کو کاٹنے لگیں تب اسی وقت حضرت یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا، اور جیسے ہی ان عورتوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن کو دیکھا وہ انہی میں کھو گئی، اور پھل کی جگہ ان عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو زلیخا یہ سمجھانا چاہتی تھی کہ وہ کیوں حضرت یوسف علیہ السلام کے عشق میں مبتلا ہے، لہٰذا ایک ایسا شخص جو بہت ہی خوبصورت اور جوان ہو اور اس پر دل آ جائے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد مصر میں ہر دن کوئی نہ کوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے رابطے کی درخواست کرتا، لہٰذا آپ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ ان عورتوں سے مجھے نجات عطا فرما۔ اور آخرکار زلیخا کے اتنے کہنے کے بعد بھی حضرت یوسف علیہ السلام ان کی طرف متاثر نہ ہوئے اور ان کی خواہشوں کو رد کرتے رہے۔ اس کے بعد زلیخا نے آپ کو زندان میں قید کرا دیا۔ یوسف علیہ السلام کے اس دعا کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ یوں کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، جس کام کی طرف وہ مجھے بلا رہی ہیں اس سے بہتر تو قید خانہ ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام تقریباً 10 برس تک جیل میں قید رہے۔ مصر کے بادشاہ نے آپ کو اس قید سے کیسے آزاد کر دیا اور آپ مصر کے بادشاہ کیسے بنے اور آپ اپنے والد اور بھائیوں سے کیسے ملے، ان واقعوں کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ ضرور کریں، اور اس کے آگے کا پارٹ اگر سننا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔